آج کل جیسے ہمارے عام معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے جو آپس میں مشاجرات ہوئے، حالانکہ قرآن سنت کے علاوہ جو قرآن میں ذکر آئے، حدیث میں ذکر آئے، ان کے علاوہ ان کو ڈسکس کرنا بھی منع ہے کہ علماء نے فرمایا کہ تم اپنی زبانیں بند رکھو، لیکن کیا کرتے ہیں عوام بہت ساری اس کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اہل علم سے پوچھا جائے کہ یہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس میں جو مشاجرات ہوئے، جو لڑائی، بارے میں بات کرنا بھی منع ہے، لیکن کیا ہے آخر کون سی ایسی وجہ سے تھی جس کی وجہ سے آپس میں ان کی دل رنجی ہو گئی؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلوائیوں نے شہید کیا تھا نا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بلوائیوں نے شہید کیا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف تھا کہ پہلے کیا کیا جائے، ان سے قصاص لیا جائے کہ انہوں نے آخر بے گناہ قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تو ہم ان سے قصاص لیں گے۔ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف تھا کہ نہیں، پہلے ہم کیا کرتے ہیں حکومت سنبھال لیتے ہیں، بعد میں ہم کیا کریں گے، ان سے قصاص لے لیں گے۔ اب دونوں مجتہد ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ بھی مجتہد ہیں اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مجتہد ہے، اور ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہم امام اعظم کے پیروکار ہیں نا، تو ہمیں امام اعظم کی جو ہے نا، امام اعظم کسی مسئلے کا غور و فکر کر کے خود اپنے اجتہاد سے سوچیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ مسئلہ یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام شافعی نے پہلے اجتہاد کر کے مسئلے کو اخذ کر لیا، بولے اب یہ انہوں نے کر لیا تو میرا بھی یہی ہے، نہیں۔ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ دونوں مجتہد تھے۔ اب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے حکومت سنبھالتے ہیں پھر قصاص کا بدلہ لیں گے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف تھا کہ ہم پہلے کیا کرتے ہیں، قصاص لیں گے، بعد میں حکومت سنبھالیں گے۔ ان معاملات کی وجہ سے کیا ہوا، آپس میں رنجیدہ ہو گئے، اور اتنی ساری جنگ صفین، جنگ جمل یہ جو لگی، یہ ان وجوہات کی بنا سے لگی۔ اب جو بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے نا، حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو راستے میں مجھے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور میرے سے پوچھا کہ اے احنف بن قیس کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے جنگ جمل میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ اے احنف بن قیس، یہ تابعی بزرگ ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے جب دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں تلواریں اٹھا لے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ جس نے قتل کیا وہ تو جہنمی ہے ہی ہے، لیکن مقتول بھی جہنمی، یہ کیسے ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی کہ اے احنف بن قیس، مقتول اسی لیے جہنمی ہے کہ وہ اپنے مد مقابل کو بھی عزم مصمم کر لیتا ہے کہ میں نے بھی اس کو کیا کرنا ہے، شہید کرنا ہے، مارنا ہے اس کو، اسی لیے وہ اپنی نیت کی وجہ سے کیا ہے، جہنم میں جائے گا۔ اب ظاہری حدیث مبارکہ سے تو یہ لگ رہا تھا نا کہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احنف بن قیس کو روکا اسی لیے کہ یہ دونوں آپس میں مسلمانوں کے گروہ ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ وہ بھی مسلمان، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ وہ بھی مسلمان۔ ظاہری حدیث مبارکہ سے تو یہی لگ رہا تھا کہ دونوں مسلمانوں کے گروہ ہیں، اسی لیے روک لیا تھا۔ اور اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واضح نہیں ہوا تھا کہ حق پر کون ہے۔ جب حق پر واضح ہو گیا نا، اس کے بعد حضرت سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالی جنگ جمل میں تو شریک نہ ہو سکے، لیکن جنگ صفین میں وہ شریک ہو گئے تھے، اسی لیے روکا۔ اور جہنمی کس لیے؟ جو قتل کرنے والا اور جس کو مقتول جو قتل ہو گیا، دونوں جہنمی کیسے؟ کہ اسی لیے کہ کوئی شرعی وجہ کے بغیر، آج ہوتا ہے نا، اگر شرعی وجہ ہے اسی لیے آپس میں لڑے، یا کوئی بھی معاملہ کسی بھی لحاظ سے بندہ کوئی لڑتا ہے، اگر شرعی وجہ ہے تب یہ حکم ان کے اوپر نہیں آئے گا کہ قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ ہاں اگر شرعی وجہ نہیں ہے، ویسے ہی اگر لڑتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، دنیا کے اعتبار سے یا ایسی آپس میں رنج و غصے کی وجہ سے کسی بھی لحاظ سے آپس میں لڑ جاتے ہیں، تب یہ حکم آئے گا کہ قاتل مقتول دونوں جہنمی ہے۔ شرعی وجہ نہ ہو، وہاں پر تو شرعی وجہ تھی نا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے دلائل تھے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے دلائل تھے، اور دونوں مجتہد علم کے پہاڑ ہیں،
اب دونوں مجتہد ایک دوسرے کی تقلید کرنا بھی جائز نہیں تھا، اب ہر کسی نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد میں حضرت سیدنا امیر معاویہ اور حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو اجتہاد کیا نا، اجتہاد میں اگر مجتہد سے کوئی خطا بھی ہو جائے نا، غلطی بھی ہو جائے، خطا بھی ہو جائے، تو مجتہد کو ثواب ملتا ہے کہ اس نے اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے، علم کو یعنی جانچتے ہوئے کوشش کی کہ شرعی طور پر یہ کیا مسئلہ ہے، کیسے، یعنی علم سے کھنگالا اس کو۔ اب ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بشری تقاضا، انسان خطا کا گھر ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ اب اگر غلطی ہو گئی نا تو اب اس کو گناہ نہیں ملتا، بلکہ کیا ملتا ہے؟ ایک ثواب ملتا ہے کہ اس نے شریعت کے طور پر پورے ضابطے کیا۔ ہم اس معاملے میں کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں حق پر تھے اور حق پر ہیں، اور جو مد مقابل تھے وہ کیا ہے؟ خطا اجتہادی پر تھے۔ اب خطا اجتہادی پر ان کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ ضابطہ دے دیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر صحابی سے، یہاں پر تو یہ مومن، ہر مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا، ہر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما لیا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے بالخصوص وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین مراد ہے، وہ صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ راضی ہے۔ اب یہ جو لڑائی ہے نا، یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں تلواریں اٹھا لیں تو مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں۔ مارنے والا تو جہنم اسی لیے کہ اس کو کیا ہے؟ ایک بندے کو مار لیا، اب جو مر رہا ہے وہ تو مر گیا، اب وہ جہنمی کیسے؟ کہ وہ اسی لیے کہ اپنے مدعے مقابل کو وہ بھی مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے آج ہمارے اس عوام میں، اس ایریے کے اندر پورے گوٹ، پورے ورڈ کے اوپر دیکھ لیں، پوری دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی شرعی وجہ نہیں ہوتی، آپس میں لوگ مار رہے ایک دوسرے کو، قتل بھی ہو رہے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے تھی کہ اگر یہاں پر سامنے والا کوئی غلطی کر بھی رہا ہے تو دوسرے کو اسلام نے یہ فرمایا اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو تمہارے لیے صبر کا پیمانہ ہے، تم صبر کرو۔ اگر بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائے۔